السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آج رات اور میں ہوں شہزاد اقبال۔ ناظرین، ریسنٹلی پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی، سابق پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب کے کچھ اہم سٹیٹمنٹس تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ مشرف کے ساتھ جو ڈیل کی گئی تھی ان کے سیف ایگزٹ کے لیے اس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون بھی شریک تھی، اور اسی لیے اب پاکستان مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ اس ڈیل کا، اس نیگوسیشن کو جو ہے وہ پورا کرے اور رکاوٹ نہ بنے، اور مشرف صاحب کے حوالے سے یہ ایک اہم خبر تھی۔ کل زرداری صاحب کے کچھ اہم بیانات آئے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جن 4 کانسٹیٹیوئنسیز میں ووٹنگ ویریفیکیشن کا مطالبہ کر رہی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کام جو ہے نون لیگ کو کر دینا چاہیے۔ ساتھ ساتھ اس وقت یہ بھی خبریں ہیں کہ کسی قسم کا ڈویژن جو ہے اس وقت دیکھا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں، کیونکہ جب گیلانی صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا تھا تو اس کو جو ہے فرد اللہ بابر صاحب نے بھی سپورٹ نہیں کیا، اس کو جہانگیر بدر صاحب نے بھی سپورٹ نہیں کیا، لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے تھے قاہرہ صاحب نے جو ہے اس کی تائید ضرور کی۔ تو یہ پیپلز پارٹی میں کوئی ڈویژن ہے، یہ ہم اس پروگرام میں جانیں گے سابق پیپلز پارٹی کے رکن سے، اور اس کے علاوہ کچھ اور ایشوز بھی ہیں جن پر اس پروگرام میں نظر ڈالیں گے۔ آج ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے فیصل رضا عابدی صاحب نے۔ بہت بہت شکریہ فیصل رضا عابدی صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ پہلے تو میں چاہوں گا کہ اس پیپلز پارٹی والے معاملے کو ہم ڈیل کریں، اور کیونکہ مجھے پتا ہے آپ زرداری صاحب کے بڑا قریب تھے 2-2.5 سال، اور اس وقت آپ سینیٹر بھی تھے پیپلز پارٹی کے، تو کافی سارے ایسی انفارمیشن آپ کے پاس یقیناً ہوگی، اور عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ سچ کون کہہ رہا ہے، غلط بیانی کون کر رہا ہے، کیونکہ گیلانی صاحب کے جو سٹیٹمنٹ آئے ہیں فیصل رضا عابدی صاحب، اس کے بعد اس کو سپورٹ نہیں کیا فرد اللہ بابر صاحب نے جو اسپوکس پرسن رہے زرداری صاحب کے، جہانگیر بدر صاحب نے جو کہ پارٹی کے جو ہے سیکرٹری رہے، جنرل سیکرٹری رہے۔ تو سچائی کیا ہے؟ جب مشرف صاحب کے نے ریزائن کیا تھا تو اس کے بعد ان کی جو نیگوسیشنز تھی اس میں پیپلز پارٹی نے کوئی ڈیل کی تھی، اور کیا پاکستان مسلم لیگ نون اس کا حصہ تھی؟ شکریہ شہزاد بھائی۔ سب سے پہلے تو تعزیت افواج پاکستان کے شہداء کے لواحقین سے جو شمالی وزیرستان میں اس وقت جنگ کے اندر شہید ہوئے، رینجرز، ایف سی، پولیس کے جوان، کراچی میں ہونے والے بے ایمانہ ناجائز قتل عام کے اوپر ان کے تمام ورثہ سے تعزیت، اور یہ ایک بار پھر ایمان کو تازہ کرنے کے لیے میں کہتا چلوں کہ وہ وقت دور نہیں ہے، اب چند ہفتوں کی بات ہے کہ پاکستان کے گوشے گوشے میں پاکستان کے قانون کی حاکمیت رائج ہوگی، اور پاکستان ایک اپنے نئے سفر کی جانب گامزن ہوگا جو کسی قائد، لیڈر، سیاسی چپکلش رکھنے والے سیاسی جماعتوں کے سرکردہ رہنماؤں پہ انشاءاللہ مشتمل نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر کس پر ہوگا؟ جس پہ بھی ہوگا بہت بہترین ہوگا، مطلب سیاسی رہنما پر نہیں ہوگا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں۔ دوسرا میں آپ سے آگاہ کروں کہ آپ نے بہت اچھی بات کی، اور پہلے مجھے اس چیز کا جواب دے دیں کس کے حاکمیت کس کے پاس؟ جمہوری مارشاء اللہ ہوگا نا، میں تو جمہوری مارشاء اللہ والا آدمی ہوں نا، تو وردی ہوگی۔ اچھا، ہاں بالکل، مطلب مارشاء اللہ ہوگا، وہ آپ اس کو جمہوری مارشاء نہیں، اللہ ہر صورت ہوگا، ہر صورت ہوگا، مارشاء اللہ ہوگا، ہر صورت ہوگا، انشاءاللہ ہوگا۔ چلیں میں آگے چل کے اس پہ بات کروں گا، پھر عمران خان وغیرہ تو مڈ ٹرم الیکشنز کی بات کر رہے ہیں نا۔ چھوڑیں نا، آپ ہماری بات کریں، جب عمران یہاں بیٹھے تو اس سے پوچھ لیجیے گا کہ وہ کیوں کر رہے ہیں، میں کیوں کر رہا ہوں وہ میں بتاؤں گا آپ کو۔ دوسرا میں آپ کو آگاہ کروں کہ بالکل میں پیپلز پارٹی کے بہت قریب تھا، بالکل میں ایک ایک موومنٹ سے آگاہ تھا، اور بالکل میں اس وقت کراچی کا صدر تھا، اور میں اس موومنٹ میں اتنا ڈیپلی انوالو تھا کہ میں نے 20 دن پہلے یہ بتا دیا تھا کہ یہ انشاءاللہ 17 اگست کو روانہ ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ ہے، دیکھیں یوسف رضا گیلانی وہ واحد وزیر اعظم ہے شاید پاکستان میں ہوں گے جنہوں نے کسی کا مجھے پتہ نہیں لیکن پوری کوشش سے مجھے تو دبا کے رکھا انہوں نے، دبا کے رکھا؟ بالکل۔ اچھا، اور سوتیلا ایک سلوک جو ہوتا ہے وہ انہوں نے میرے ساتھ روا رکھا ہمیشہ، علاوہ اس کے کہ جب ان کی گورنمنٹ جانے والی تھی تو 6 دن پہلے انہوں نے کور کمیٹی کے اجلاس میں تقاضا کر کے مجھ سے خود لگایا والا جانے والا بین بذریعہ قیادت لفٹ کرنے کی پوری کور کمیٹی کے سامنے استدعا کی تھی۔ مطلب اس سلوک کے بعد بھی اگر میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں تو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کا بیان پوری طریقے سے مخالفت تھی یوسف رضا گیلانی کی آپ کے لیے، اس کی وجہ کیا تھی؟ وزراء کی بھی جو آج مذاکراتی، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ آپ زرداری صاحب کے مذاکراتی چیمپئن وزراء جو آپریشن کے گیت گا رہے ہیں پوری قوم کو نقصان میں ڈال کے، وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ اچھا جی ہاں، اور اس پہ اعتزاز احسن کا تو اپنا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آن ورڈ ہے، ریکارڈ پر ہے، اور تمام اینکرز کو انہوں نے خود کہا ہے کہ یوسف رضا سے کہلوا کے یہ پابندی فیصل رضا عابدی پہ میں نے لگوائی ہے ٹی وی پہ آنے پہ۔ اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں کہ یوسف رضا گیلانی صحیح کہہ رہا ہے۔ اچھا، یہ ڈیل ہوئی تھی؟ بالکل۔ اچھا، اور اس میں پی ایم ایل این بھی تھی، لیکن پیپلز پارٹی تو حکومت میں تھی اس وقت۔ تھوڑا سا اگر آپ میرے ذہن سے سوچیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 2 بیانات ہیں جس کی وجہ سے یہ تنازع جو ہے سامنے آ رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کوئی گروپ بندی ہے۔ ایک
کہ یوسف رضا گیلانی کا بیان کہ حکومت نے ڈیل کر کے پرویز مشرف کو راستہ فراہم کیا اور اس کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ایم ایل این بھی موجود تھی. دوسرا فرحت اللہ بابر صاحب کا بیان تو یہ صحیح ہے, صحیح بات, بالکل. اچھا, دوسرا بیان ہے فرحت اللہ بابر صاحب کا کہ پیپلز پارٹی نے کوئی ڈیل نہیں کی, اور وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں پی ایم ایل این کی نہیں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی نے بھی کوئی ڈیل نہیں کی, ہم تو امپیچ کرنے جا رہے تھے صدر پاکستان اس وقت کے صدر پاکستان. آپ کو وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. دونوں باتیں صحیح کیسے ہو سکتی ہیں؟ بالکل ہو سکتی ہے, ایک بات صحیح تھوڑا ذہن کی بات ہے اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. اب آپ کوئی ڈپلومیٹک بیان دینا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ فرحت اللہ بابر صاحب کہہ رہا کو ہوں بھی کہ میں ریفیوٹ وہ نہ آدمی کریں. تھا جس نے 20 دن پہلے تاریخ دی تھی اعلانیہ کی 17 تاریخ کو جا رہے ہیں. دیکھیں میں آپ تھوڑا سا سوچیں, یوسف رضا گیلانی کہتا ہے حکومت نے, تو حکومت پیپلز پارٹی کی تو نہیں تھی نا, اور کسی وہ تو کولیشن گورنمنٹ تھی. ٹھیک ہے, اس میں پی ایم ایل کیو بھی بعد میں آئی, لیکن پہلے ان کی بھی بات چیت رواں تھی, اس کے اندر اے این پی بھی موجود تھی, اس کے اندر ایم کیو ایم بھی موجود تھی. تو یوسف رضا گیلانی صحیح کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این بھی موجود تھی, کیونکہ آپ لوگ وہ پریس کانفرنس بھول گئے جس کے اندر زرداری صاحب نے انتہائی تلخ لہجہ اختیار کرتے ہوئے پرویز مشرف کو پکارا تھا اور میاں صاحب کی بانچیں گلی ہوئی تھی. اس دن یہ چیز فائنل ہو گئی تھی کہ اس مصیبت سے جان چھڑائی جائے. مفاہمت کر رہے تھے نا آپ, تو مفاہمت کے اندر جب زرداری صاحب کا خون کرنے والوں کو, بی بی کو اتنی تکلیف دینے والوں کو آپ نے معاف کر دیا, تو پرویز مشرف نے تو پیپلز پارٹی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا. جب آپ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے نہیں کیا تھا, حکومت میں اس چیف ایگزیکٹو تو یوسف رضا گیلانی صاحب تھے نا, یوسف رضا گیلانی صاحب تھے اس وقت چیف ایگزیکٹو. تو اگر فرحت اللہ بابر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس میں نہیں شامل تھی, پیپلز پارٹی ڈیل میں نہیں تھی, تو وہ غلط بات نہیں ہے. پھر پہلے اس کو کمپلیٹ کر لینا. دیکھیں زاہد خان صاحب کا بیان آیا کہ ہمیں ڈیل کا علم نہیں, لیکن ہم اس خیال پہ ضرور متفق تھے کہ وہ استعفیٰ دے کے جہاں مرضی چاہے جانا چاہے چلے جائیں. تو یہ بھی تو اسی بات کا دوسرا رخ ہے نا. بات تو ایک ہی ہے کہ سب اس پہ متفق تھے کہ استعفیٰ لو اور روانہ کر دو. سب متفق تھے. فرحت اللہ بابر اس لیے صحیح کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے نہیں کی, مطلب گورنمنٹ نے ٹیکنیکلی اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ پیچھے وہی تھے. نہیں, گورنمنٹ نے کی, اور اس کے اندر تمام سیاسی جماعتوں نے کی. اسی کا نام مفاہمت تھا, اور یہیں سے مفاہمت کی سیاست کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا. اچھا, تو ہم اس کو یہ کہیں کہ اس نیگوسیشنز میں حکومت شامل تھی, اور حکومت میں اس وقت پیپلز پارٹی بھی تھے, اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نون لیگ بھی تھی. ہر سیاسی ذہن رکھنے والا شخص جس کی پارلیمنٹ کے اندر نمائندگی تھی, صحیح, اس کی یہ خواہش تھی کہ بجائے تنازع میں جانے کے ماضی کو بھول کے ان کو روانہ کر دیا جائے, اور یہاں پر مفاہمت کی داغ بیل ڈالی جائے, اور مفاہمت کے ساتھ جمہوری سیٹ اپ کو مضبوط کیا جائے. ان کو جانے دیا جائے, جمہوری سیٹ اپ کو مضبوط کیا جائے. لیکن کیا اس ڈیل کا حصہ, اس نیگوسیشن کا حصہ یہ بھی تھا کہ وہ واپس نہیں آئیں گے, کتنے عرصے تک نہیں آئیں گے؟ میں ایک بریک کے بعد آپ سے پوچھوں گا. نہیں تھا ایسا. چلیں ایک بریک کے بعد ہم مزید بات کریں گے. ایک اور گیلانی صاحب کا بیان جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ نارتھ وزیرستان کا آپریشن پر ہم نے تو جو ہے فوج کو گو ہیڈ دے دیا تھا, لیکن جنرل کیانی صاحب کی طرف سے جو ہے اس میں تاخیر کی گئی تھی. اسی طرح کا بیان کچھ عرصے پہلے اطہر عباس صاحب نے بھی دیا تھا. اس پر بھی بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو پاکستان آج رات. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مشرف صاحب کے, جب وہ صدر تھے تو اس وقت کیا ان کو باہر بھیجنے کے حوالے سے, ان کے استعفے کے حوالے سے کوئی ڈیل ہوئی تھی, اور اس میں کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں شامل تھے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک پارٹی نہیں تھی اس وقت, حکومت جو ہے وہ اس حق میں تھی کہ کوئی جو پارلیمنٹ میں تھے کوئی تناؤ یا تنازع نہ پیدا ہو, اور اسی لیے جو ہے میں نے آپ سے کہا کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی تھی, لیکن ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ سب متفق تھے, یا تو مواخذے کا سامنا کرو یا استعفیٰ دے کے چلے جاؤ. ٹھیک ہے, اور اس میں اس حوالے سے کوئی بات چیت نہیں تھی کہ اگر وہ واپس آئیں گے تو ان کو واپس آنے دیا جائے گا. زاہد خان صاحب نے بالکل صحیح اس پہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جہاں دل چاہتے ہو وہاں چلے جاؤ, اور واپس آنے کے حوالے سے کوئی بات نہیں. تو اگر اب گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی کاروائی کرتی ہے نون لیگ کی حکومت تو وہ غلط ہوگا ان کے ساتھ, تو کیا غلط ہوگا؟ وہ بالکل غلط ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی آپشن نہیں تھا نا. دیکھیں آپ لوگ غور سے دیکھیں کہ ایک سکے کے اندر 2 ہی رخ ہو سکتے ہیں, اور کوئی ایک رخ صحیح ہوتا ہے. ایک تو اس پہ 12 اکتوبر کی تلوار لٹکی ہوئی تھی. اگر وہ 12 اکتوبر کا کیس کھلتا تو میاں صاحب جو ہے وہ فارغ ہو جاتے. اچھا, اس کو ڈھانپنے کے لیے پورا زور ڈال دیا آپ نے 3 نومبر پہ, اور 3 نومبر پہ فیصل رضا عابدی کا گزشتہ 1 سال سے یہ دعویٰ ہے کہ پرویز مشرف باعزت بری ہے. اگر وہ یہ کام نہ کرتا, ایمرجنسی نہیں لگاتا, تو فیصل رضا عابدی پہ یہ باؤنڈ تھا ایز اے سینیٹر, وہ پرویز مشرف پہ آرٹیکل 6 کا تقاضا کرتا. اتنا
تو پھر اس صورت کے اندر سب سے بہترین چیز یہ تھی کہ تنازع کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور پارلیمنٹ کو مضبوط کر کے پارلیمنٹ کو اختیارات تفویض کرنا اس وقت ہے. میرا سوال تو اس پوائنٹ آف ویو سے نا کہ اب تو وہ واپس آ گئے نا الیکشن لڑنے کے لیے پاکستان کی سیاست میں, تو اگر اب نواز شریف یا ان کی پارٹی یا حکومت وقت کچھ کرتی ہے ان کے خلاف, تو کیا وہ بھی اسی ڈیل کا حصہ سمجھا جائے کہ نہیں کرنے کی ضرورت؟ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فیس بک فینز جو ہے نا وہ سب کو ڈرا دیتے ہیں, اور یہ تمام سیاستدان جو ہے نا اس کا شکار رہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو باہر نہیں نکل سکتا وہی تو فیس بک پہ کمنٹ کرے گا, یہ باہر نہیں آتے. اچھا دوسری چیز کہ پرویز مشرف نے جب واپسی کا اعلان کیا تو اس کے فیس بک فالوئنگ کی وجہ سے حکمراں یہ سمجھنے لگے کہ کوئی بہت بڑا انقلاب کھڑا ہو جائے گا, لیکن ان کی جو اپنی تنظیم تھی اس وقت تک گروم نہیں کر سکی تھی علاوہ چترال کے. تو یہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ خوف کے عالم کے اندر اس کو پکڑ کے جس چیز کے ساتھ باؤنڈ رکھا جا سکتا تھا وہ ایک ہی چیز تھی ان کے پاس, وہ ہوتا 3 نومبر. 3 نومبر کے اوپر یہ صرف بدماشی کرتے رہے, کہیں پر بھی کوئی انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے. پیپلز پارٹی نے نہیں چھوا تھا, پیپلز پارٹی نے نہیں چھوا تھا, نہیں چھوا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید یہ ایک دانشمندانہ فیصلہ تھا کہ اس کیس کو نہ چھوا جائے. جہاں سے ابتدا ہے مرض کی 12 اکتوبر وہاں سے پھر لایا جائے اگر لانا ہو تو. تو میں نے آپ کو 2 چیزیں اس میں واضح طور پہ بتا دی ہیں کہ جو مین ایشو آئے گا اس کے اندر وہ یہ کہ اگر انہوں نے پرویز مشرف پہ وار کرنے کی کوشش کی تو یہ وار جو ہے. مجھے غریب خدا بخش میں اگر آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ اب بلہ آ گیا ہے تو بلے کو جانے نہیں دینا چاہیے, تو پھر یہ بات اس وقت کیوں کی تھی؟ اب کچھ اور کہہ رہے ہیں گیلانی صاحب, زرداری صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو زرداری صاحب کو بہت قریب سے جانتے ہیں وہی اس پہ صرف تبصرہ کر پائیں گے. یہ اس چیز سے ایک چیز تو ظاہر ہو رہی ہے, نہیں کوئی چیز ظاہر نہیں ہو رہی, گروپ بندی ہے پیپلز پارٹی میں. مجھے پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کا کوئی ویسے میں پوچھ رہا ہوں, آپ کیونکہ رہے ہیں پیپلز پارٹی میں, تو گروپ بندی ہے اس وقت یا نہیں؟ چونکہ میرے اس مائنڈ سیٹ سے منسلک سوال کیا ہے اور مجھ سے یہ کہا ہے کہ وہ یہ بلے کی بات کی, تو میرا بھائی بلہ ہے نا, بلے کی تشبیہ دی کہ وہ دودھ پی جائے گا, تو دودھ تو 12 اکتوبر کو پیا تھا نا. یہ تھوڑی کہا ہے کہ جو پیا ہوا دودھ ہے اس میں دوبارہ منہ مارے گا. تو 12 اکتوبر ہی کی تو ہم آپ سے رٹ لگا کے بیٹھے ہوئے کہ اگر آپ کو آئینی اور قانونی تقاضے پورے کرنے ہیں تو آپ اسٹارٹ کریں اس کو 12 اکتوبر سے. اور جس وقت 12 اکتوبر آئے گا تو سینیٹر فیصل رضا عابدی 5 سال سے یہ کتاب دکھا رہا ہے لوگوں کو. پاکستان کی تاریخ کے اندر تحریک انصاف کی عقل پہ میں حیران ہوں کہ اتنی بڑی آپ جو خجل خواری کر رہے ہیں. آپ کو میں 5 سال سے یہ بتاتا آ رہا ہوں کہ یہ راستہ اپنا ہے, اور الیکشن سے پہلے مختلف پروگرامز میں میں نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ میاں کو چیلنج کرو اور اس کتاب پہ کرو. میاں اور دونوں میاں برادران کنوکٹڈ ہیں, اسٹل سزا یافتہ ہیں. انہوں نے حلف سے جھوٹ بولا ہے کہ ان کو کوئی سزا نہیں ہوئی ہے کسی مقدمے میں, یہ مطلوب نہیں ہے. یہ پی ایل ڈی 2000 کے اندر مفرور ہے. آپ اسکاؤنڈرز, یہ ہے مسئلہ. پاکستان تحریک انصاف میں بھی ایک جو ریفرنس لے کے آئی ہے نواز شریف صاحب کے خلاف, اس میں انہوں نے 90 کا ایک کیس ڈالا ہوا ہے کہ اس میں بھی ان کی سزا ہو چکی تھی, لہٰذا انہیں لڑ سکتے. تو آپ سپورٹ کر رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کا ریفرنس جو ہے اس کی اہمیت ہے اس وقت بھی؟ اپڈیٹ 2008 جو ہے یہ ہم 4 سال پہلے دکھایا کرتے تھے ٹیلی ویژن پروگراموں میں. کتاب جو وہ اب جس کو لے کے وہ ریفرنس بنانے جا رہے ہیں, یہ قانون کی سپریم کورٹ کی کتاب ہے بھائی, اور افتخار چودھری ہی اس کے اندر جج ہے. اس نے یہ فیصلہ دیا ہے دونوں میاں برادران کو, اور 6.5 ارب روپے کا, اس وقت کے 6.5 ارب روپے, آج کے 25 ارب روپے ڈیفالٹر قرار دیا ہے آفیشلی. یہ تو کسی صورت وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے. اور بعد میں اس کیس کی اس پرٹیکولر کیس کی کوئی اپیل نہیں ہوئی, اور اپیل میں جو ہے ان کو بری نہیں کیا گیا. نہیں, اس پہ گئے تھے اور اس میں جو ہے وکیل کا لائسنس جو ہے وہ ویلڈ نہیں تھا, اس لیے آبجیکشن لگا کے ریویو پٹیشن کو واپس کر دیا تھا ظفر علی شاہ صاحب. اچھا, وہ کیس اسی سٹیٹس پر ہے؟ بالکل. میں نہیں, آپ میری بات سنیں. 5 سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں غلط ہوں اس کے اوپر فیصلہ تو لا دو پھر جو تمہارے حق میں ہوا وہ. اچھا, مجھے پی ایل ڈی کی تمام کتابوں کو 4 سال باریک بینی سے دیکھنے کے بعد میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ they are still convicted, اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے. فیصل صاحب ابھی تھوڑا آگے بڑھتے ہیں, آپریشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ویسے تو ابھی شروع ہو چکا ہے شمالی وزیرستان کا, آپ کہہ رہے ہیں 12 اکتوبر والا وزیرستان میں آپریشن شروع ہو چکا ہے, لیکن آپ تو ایک عرصے سے کہہ رہے تھے کہ آپریشن ہونا چاہیے. اب جو ہے گیلانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت تو تیار تھی آپریشن کرنے کے لیے, پیپلز پارٹی کی حکومت کہوں گا کیونکہ میجورٹی انہی کی تھی اس وقت, وہ کہتے ہیں کہ ہم تیار تھے, لیکن اس میں جو تاخیر ہوئی اور اس وقت آپریشن نہ کرنے کا فیصلہ جو تھا وہ اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل کیانی صاحب کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے اندر موجود وزراء نے کبھی بھی کسی آپریشن کی حمایت نہیں کی. نہیں. یہ تو صرف
پیپلز پارٹی کی قیادت کا ایک بولڈ ڈیسیجن تھا افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو جانا. اچھا، مطلب فیصلے افواج پاکستان کرتی تھی اور پیپلز پارٹی کو یہ کرنا تھا یا ان کے ساتھ کھڑے ہوں یا نہ کھڑے ہوں. میں افواج پاکستان کے ساتھ آج سے نہیں یہاں پہ ان کی ایز عوام وکالت کر رہا ہوں, گزشتہ 5 سال سے کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرے ملک کی وردی طاقتور ہو, اور طاقتور وردی ہوگی تو آپ پھر قانون اور انصاف کی حاکمیت قائم کر پائیں گے نا. ورنہ جن پہ تو آپ تمام اینکر صاحبان, یہ وزراء صاحبان, یہ میاں صاحبان, یہ عمران صاحب, یہ جماعت اسلامی صاحبان اعتبار کرتے تھے, انہوں نے دیکھ لو شام اور عراق کے اندر کیا حشر کیا ہوا. تو بھائی قانون کی وردی ہی ٹکراتی ہے, عوام کو محفوظ رکھتی ہے, اس کی ڈیوٹی ہے, اور اس آئینی ڈیوٹی ہے, قانونی ڈیوٹی ہے, اور سب کام چھوڑ دیں آپ, ان کے حلف کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. تو بھائی 2-4 چیزیں جو ہیں وہ لیٹ ہوئیں, ڈیلے ہوئیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جنگ کی تیاری کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی الادین کا چراغ ہے کہ کیانی یوں رگڑے گا اور آپریشن ہوگا اور دہشت گرد صاف ہو جائیں گے. آپ اس حد تک جو ہے وہ خواب غفلت کا شکار ہے. ایک جنگ کی طویل ہسٹری ہوتی ہے, ایک پورا اسٹیٹس بنانا پڑتا ہے, کہاں پہ کس کا مورچہ ہے, ایک ایسی جگہ پہ جہاں آٹا اور نمک برابر ہے. ہم دہشت گرد ہمارے اور آپ کے جیسے دکھنے والے ہیں, اسی طرح نماز پڑھنے والے ہیں, اسی طرح روزہ رکھنے والے ہیں. ان کو الگ کرنا اور اس کے سانچے کے ساتھ اس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر جو کہ براہ راست اسرائیلی موساد کے زیر نگرانی ہے اور بھارتی رو کے زیر نگرانی ہے, جہاں پہ کرنسیاں مل رہی ہیں, جہاں ریڈیو چل رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال جب آپ کے سامنے, اٹ ول ٹیک سم ٹائم. ٹھیک ہے, تو گیلانی صاحب کے بیان کو ہم درست سمجھیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کہا تھا فوج کو کہ آپ دیکھ لیں, اگر آپ صحیح سمجھتے ہیں تو آپ آپریشن اس وقت کر لیں, نہیں سمجھتے تو نہ کریں. دیکھیں گیلانی کیانی صاحب تو جا چکے نا. نہیں, گیلانی صاحب کی بات ان کو چھوڑیں نا. گیلانی صاحب کو آپ کہاں بیچ میں لے آئے؟ گیلانی صاحب آپریشن کا فیصلہ کر سکتے تھے, ان کے ہاتھ میں کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ آپریشن کا فیصلہ تو افواج پاکستان کرے گی نا, سیکیورٹی فورسز کرے گی. اگر میں چیف آف آرمی اسٹاف ہوں اور میری کور پاکستان کی ایجنسیز, پاکستان کا میڈیا, پاکستان کے اینکرز, پاکستان کے سیاستدان, پاکستان کے تجزیہ کار صبح دوپہر شام کالم چھاپیں گے کہ 30% کامیابی کا جو ہے نا صرف چانس ہے, 70% ناکامی ہے, آپ کو رسک لینا ہے تو لے لیں. تو میرے جیسا بھی اگر چیف آف آرمی اسٹاف ہو جائے گا, ہل کے رہ جائے گا, کیونکہ کیانی کے گھر کا مسئلہ تھوڑی ہے, پورے پاکستان کا مسئلہ ہے میرے بھائی. ایک اٹھا ہوا غلط قدم اگر ناکامی کی طرف جاتا تو پاکستان کے 60 ٹکڑے ہو جاتے. مطلب سیویلین سپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے حکومت کی, مطلب جیو بند ہو گیا, کردار کشی کرنا تو یہ نیا ٹاپک لے اور پھر کردار کشی شروع ہو جائے افواج پاکستان کی. اب ایسا نہیں ہوگا. وہ دور گیا جو لال مسجد پہ یہ قوم خاموش تماشائی بنی رہی, ہم نہیں ہونے دیں گے. ہم اپنے آپریشن کی مکمل حمایت بھی کر رہے ہیں, عوام کو اس کو اجاگر بھی کر رہے ہیں, اور یہی ڈیوٹی ہے. ہاں, تو اس وقت تو پی ایم ایل این کی حکومت ہے اور وہ بھی ساتھ کھڑے ہوئے ہیں نا, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپریشن کا فیصلہ فوج نے اپنے آپ کر لیا ہوگا. مطلب گدھے اور گھوڑے کو برابر کر دو آپ. یونان کی ایک روایت سنی ہے آپ نے, گدھے کو جتنا مربع کھلا لو گھوڑا نہیں بن سکتا. آپ لوگ کیوں بھول گئے 2 مہینے پہلے جیو کے پیچھے کھڑے ہوئے لڑ رہے تھے یہ عدالت کے ساتھ مل کر؟ بھول گئے آپ؟ آئی ایس آئی کے ڈی جی کے اوپر وار کر رہے تھے کھلے عام. یہ اس آپریشن ہی کو تو روک رہے تھے جو میں آپ کو بار بار آ کے بتا رہا تھا عوام پاکستان کو کہ متوقع آپریشن کو سبوتاج کرنے کے لیے حملہ کر دیا آئی ایس آئی کے اوپر. ثابت ہوا نا. تو یہ گلاٹی مارنے میں کتنی دیر لگاتے ہیں آپ؟ مطلب ان کو شرم کا مقام ہونا چاہیے. میری بات سنیں, عوام سے معافی مانگنی چاہیے. ان کے اس کردار کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا پاکستان کو, اس کا تخمینہ لگانا چاہیے. آج یہ پلٹ کر اور باچے کھول کر آپریشن کی حمایت کر رہے ہیں. 2 مہینے پہلے آپ کا تجزیہ ہو سکتا ہے, کیونکہ دیکھیں کل بھی آئی ایس پی آئی کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ حکومت ہمارے ساتھ ہے, خیبر پختونخوا کی بھی حکومت ہمارے ساتھ ہے. جب آپریشن شروع کیا گیا تو اس وقت بھی یہ کہا کہ حکومت کی مرضی سے یہ آپریشن جو ہے شروع کیا گیا. مجھے ایک بریک لینا ہے, ایک بریک کے بعد ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو پاکستان آج رات. فیصل رضا عابدی صاحب آج ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں. فیصل رضا عابدی صاحب, آپ نے ایک میرے انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر یہ حکومت جو ہے آپریشن کا فیصلہ کرتی ہے وزیرستان میں تو اس حکومت کے ساتھ پھر میں کھڑا ہوں گا, میں اس حکومت کا ساتھ دوں گا. تو اب حکومت نے آپریشن کا اعلان تو کر دیا ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ فوج کے کہنے پہ ہوا ہے, حکومت کے کہنے پہ ہوا ہے, بٹ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ایک جمہوریت ہے اور فیصلے جو ہے وہ سویلین قیادت کرتی ہے اور یقیناً فوج سے مل کے کر. چلیں, یہ 2 باتیں نہیں ہونی چاہیے نا. آپ کے سامنے یہ مذاکراتی چیمپئن نہیں تھے, کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. یہاں سے انہوں نے جیل توڑ کے لوگ بھگوائے, دہشت گرد انہوں نے کھلے عام جیل سے رہا کیا اور یہاں سے عراق اور شام بھیجے گئے. انہوں نے حکومت نے, اور کس نے؟ حکومت نے جیل توڑوائی ہے.
یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اچھا کون توڑواتا ہے پھر جیل؟ آؤ چلتے ہیں دونوں توڑ کے آتے ہیں کوئی جیل، ہمت ہے تو چلتے ہیں. دہشت گردوں نے اگر جیل توڑی ہے اور دہشت گردوں کو وہاں ایک ڈی آئی خان میں ایک بنو میں، تو وہ حکومت کیسے توڑوائے گی؟ وہ ابھی ایک کل معروف دہشت گرد جو جیل سے گیا ہوا تھا وہ فوج کے ہاتھوں پکڑا گیا، تو کم سے کم فوج تو نہیں چھوڑتی، ورنہ پکڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو پھر پیچھے کون ہے؟ انتظامیہ. جیل کوئی فوج کے ماتحت تھوڑی ہے. تو یہ پختونخوا کی، کیونکہ ڈی آئی خان میں جب یہ ہوا تو اس وقت تو جو ہے دونوں جیلوں کا تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی، تو انہوں نے کروائی. ایک تو جیل یہ ٹوٹی، ایک آپ کی سپریم کورٹ میں ٹوٹی. یہ 22,000 دہشت گرد جیل سے ہی چھوڑے گئے نا. دیوار ٹوٹتی ہے تو 160 بھاگتے ہیں، سپریم کورٹ پھوٹتی ہے تو 22,000 بھاگتے ہیں. اس پہ کیا کر لیا آپ لوگوں نے؟ اتنا غرور اور تکبر کس لیے؟ کبھی آپ لوگ کیلکولیشن میں دیکھ کے یہ کوشش کریں گے کہ اس وقت کی آپ سے مراد یہ مائنڈ سیٹ جس کے آپ نے ذکر کیا کہ یہ ان ہونے والی ناانصافیوں پہ پورا ساتھ تھا، اپنی سوچ کو طالبان کی سوچ کے ساتھ کھلے عام بتا رہے تھے، مرے جا رہے تھے مذاکرات کرنے کے لیے، اور ہم 5 سال سے کہہ رہے تھے کہ جانور کو مارنے کے لیے جانور بننا پڑتا ہے. جب عدالتیں چھوڑ دیں گی تو پھر انسانیت کا قانون نہیں چل سکتا پاکستان میں. پھر آپ کے 6,000 فوجیوں کی لاشیں آئیں، پھر وہی قوتیں کھڑی ہوئی ہیں جو نہتے فلسطینیوں کو مار رہے ہیں. پھر پوری دنیا چاہ رہی ہے کہ ہم انگیج ہوں اس جنگ کے اندر، علاوہ اس کے کوئی یہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم آلریڈی جنگ لڑ رہے ہیں. اگر وہ باپ ہیں تو یہ بیٹے ہیں نا. خارجی ایک ہی تو نسل ہے ہیکل سلیمانی کی، جو کعبے کو ڈھانے کی باتیں کرتے ہیں. یہ فلسطین کو جو مار رہے ہیں وہ تو اسرائیل مار رہی ہے. اسرائیل یہ انہی کے تو لوگ ہیں. جب وائٹ ہاؤس کھل کے داعش اور شام کے اندر رائبلز کو یہ آفر کر رہا ہے کہ پیسے بھی دے رہے ہیں، ٹریننگ بھی دے رہے ہیں، تو پھر بچتا کیا آپ لوگ کو یقین کرنے کے لیے؟ انہوں نے آج تک کون سا اسرائیل کا جہاز گرا لیا؟ انہوں نے آج تک کون سے امریکی فوجی اڈے تباہ کر دیے؟ ان کے سائے کے اندر تو ساری نیٹو کی سپلائی جاتی ہے. اپنے ہی مارنے کا سامان ہے، ہر تم بھتہ لے کے چھوڑ دو اور یہ بولو کہ ہم تمہارے لیے آواز اٹھائیں، ہم علی باغ سے آئے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ حماس کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ نے دوسری ایک طاقت کھڑی کی ہوئی ہے جس کا نام ہے حزب اللہ. چند سال پہلے اسرائیل کو بدترین شکست دی تھی. صرف ہم جو کام کر سکتے ہیں نا، ہم پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیں. پہلے یہ تو کریں. تو بھائی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے پاکستان حالت جنگ میں ان سیاستدانوں نے آخری وقت تک مذاکرات کر کے پوری امان دینے کی کوشش کی ہے. ہر کسی کا آخری ہدف یہی تھا کہ پاکستان میں کسی طریقے سے امن قائم ہو جائے. ٹھیک ہے، ان کا اس وقت یہ خیال تھا شاید ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ مذاکرات کر کے جو ہے اپنے ہتھیاروں کو گرا دیں گے یا چھوڑ دیں گے تو ان سے مذاکرات کیے جائیں. اسٹریٹجی فیل ہو گئی. حکومت نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ہتھیار نہیں پھینکے گا ان کے خلاف آپریشن ہوگا. وہ آپریشن شروع ہو چکا ہے. اب آپ اس میں کریڈٹ سیویلینز کو دیں یا فوج کو دیں وہ علیحدہ بات ہے. نہیں، اس میں ہر کسی کا خیال تھا. یہ آپ کی بات صحیح ہے. 2 کا نہیں تھا. ایک پاکستان کے ادارے کا نہیں تھا جس کا نام ہے افواج پاکستان. تبھی تو اپنی کتاب میں جنگ ڈکلیئر کی. آپ کیا جنگ کو سمجھتے ہو؟ کرکٹ میچ ہے. آپ کہہ رہے ہو اتنا ہو گیا، اتنا نقصان ہو گیا. 3 سال پہلے تو جنگ ڈکلیئر ہوئی ہے کتاب میں. پھر جنگ کی اسٹریٹجی بنی ہے. ملک کے اندر سرحدوں میں جنگی سوچ سمجھ کے چلیں. ادارہ پورے ادارے کو یہاں پر آپ کی عدالت جو ہے صبح شام ذلیل کرتی رہی، آپ خاموش رہے. یہ میڈیا جیو جیسا پورا صبح شام تذلیل کا نشانہ بناتا رہا، آپ خاموش رہے. ہر فوجی افسر کو، ہر پولیس افسر کو، ہر ایف آئی اے کے افسر کو، ہر آئی بی کے افسر کو ذلیل کیا جاتا تھا صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک. آپ خاموش رہے. اچھا یہ کرتے ہیں اپنی فوج کے ساتھ کام تو کیجئے نا. پھر فوج پہ اعتبار نہیں کرتے، آپ کے مالکان پہ کرتے. ان سے کیا ہمیں بچا لیں. کم سے کم یہ تاریخ تو دے دیں آپ ہمیں کہ ہمیں مرنا کب تک ہے. جن کے لال گلابی گال ہیں ان کے گھروں میں کوئی لاش نہیں ہے. تو پھر بات سمجھنے والی ہے. میں آپ 1-2 اداروں کے بارے میں بات کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، لیکن جنرلی ان میڈیا جیسے ہی آپریشن شروع ہوا تھا سب اس کے حق میں تھے، کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی. اچھا بات سنیں. دوسری چیز، اس سے پہلے آپریشن کے حق میں ہی نہیں تھے، صرف مفت کی رائے فراہم کر رہے تھے آپ. دہشت گرد رائے کیا؟ ہم اگر 2 لوگوں کو بٹھا کے آپس میں ڈیبیٹ کراتے ہیں کہ مذاکرات کرنے یا جنگ لڑنی ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اچھا ایک بات بتائیے، یہ سب کچھ کرنے جو پاکٹ مارے، جو 1 خون کرے، جو 2 خون کرے، اس کے لیے تو آپ کہہ کہ پھانسی لگاؤ. اگر آپ اس میں سارا بلیم میڈیا کو کریں گے، وہاں پہ اگر اے پی سی بیٹھتی ہے اور اس میں ہر جماعت کا لیڈر موجود ہوتا ہے، اس میں عسکری قیادت بھی ہوتی ہے اور وہ لوگ مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ مذاکرات کر رہے ہیں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ میڈیا پہ بیٹھ کے مذاکرات کی بات بھی نہ کریں؟ اگر آپ کے گھر میں لاشیں آ رہی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ کی بھی یہ خواہش ہونی چاہیے نا. آپ کے تو میڈیا کی ساتھ پشتوں میں لاش نہیں ہے یار. میڈیا کی خواہش سے ہوگا آپریشن. میڈیا کی بات کون کر رہا ہے؟ اداروں کی بات کر رہے ہیں. ہم تو پارلیمنٹ کو بھی کہہ رہے ہیں، ہم سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں. ہم تو میڈیا کے صرف ایک گروپ کو بتا رہے ہیں جو صبح شام
دہشت گردوں کی وکالت کیا کرتا تھا، اور اس پہ سب لوگ متفق ہیں، سب لوگوں نے دیکھا ہے. چلیں تھوڑا سا لیکن میں ایک بات پوچھوں جی، تو پھر کبھی ان کے بھی صبر کو داد دیا جنہوں نے 82,000 لاشیں دی اور آج تک اسلحہ نہیں اٹھایا؟ وہ تو آپ نے کبھی بات نہیں کی. وہ تو پھر جاہل لوگ ہیں، ان کو تو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر. وہ مرتے رہے آپ کی ناپاک جمہوریت کے لیے، آپ کے اقتدار کے لیے. آپ ان کی لاشوں پہ نہیں آؤ، آپ ان کے نماز جنازہ نہیں پڑھو، آپ پلٹ کے پوچھو نہیں کہ تیرے شہید کے پاس ہے کیا. اور یہ عدالتیں دہشت گردوں کا نام نسخہ طے کرا رہی تھی. اس معاشرے کے اندر آپ مجھ سے یہ امید رکھیں گے کہ میں اپنی افواج کا ساتھ نہ دوں؟ اب جب میں اس چیز کا حق میں تھا، اور میں واحد سیاستدان تھا. آپ سے یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ فوج کے اچھا چلیں چھوڑیں ساری باتیں چھوڑیں. میرا موقف تھا آپریشن، آپ سب کا موقف تھا نجی مذاکرات. آخر میں نتیجہ کیا ہوا؟ آپریشن. تو پھر پہلے کر لیتے. تھوڑا آپ لوگ کے پاس دماغ نہیں ہے سوچنے کے لیے کن حالات میں رہ رہے ہیں؟ وہ تو میں نے بتایا نا، وہ اطہر عباس صاحب نے بھی کہا کہ پہلے آپریشن کر لیتے تو معاملات شاید اتنے کمپلیکس نہ ہوتے. کبھی بھی یہ اب مجھے بتائیں، جہاں پر بھی جی وردی کو چیلنج کرنے والا پیدا ہو جائے نا، اس کو مار دو. بس جو اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کریں، جو اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کریں. اس سے قبل کے وہ زخم ناسور بنے، ناسور بننے کے بعد پورے معاشرے کو کھا جائے، اور معاشرے کے اندر آپ کا 4 سال کا 5 سال کا بچہ خوف کے عالم میں پیدا ہو، اور آپ کے ماں باپ کو یقین نہ ہو کہ 18 سال جس کو پال پوس کے بڑا کریں گے، کل کو وہ ہماری خدمت کرنے کے بجائے اس کو کندھوں کے اوپر قبرستان میں دفن کرنا پڑے گا. تو آپ کے نظریات بھی وہی ہو جائیں گے جو میرے نظریات ہیں. فیصل صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس طرز کے آپریشن ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں، شاید سب سے اہم آپریشن یہ ہو کیونکہ شمالی وزیرستان میں ہے، جو کہ بتایا جاتا ہے سینکچوریز بن چکی ہیں ان کی، اور یہاں پہ آپریشن جو ہے اب وہ کرنا ضروری ہو گیا. لیکن اس سے پہلے سوات میں ہوا، دوسری ایجنسیز میں ہوا. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں لینڈ جو ہوتی ہے، جو زمین ہوتی ہے، اس پہ تو آ کے جو ہے پھر افواج بیٹھ جاتی ہے، بعد میں کہیں سویلین حکومت بھی آ گئی، لیکن جو جڑ ہے، جو روٹ ہے دہشت گردی کی پاکستان، وہ ختم نہیں ہوئی اس سے. تو اس آپریشن کے بعد آپ کیا امید کر رہے ہیں کہ فٹ پرنٹ طالبان کا دہشت گردوں کا کم ہوگا یا ویسے کے ویسے؟ لوگ کہتے ہیں کہ میرا فوج سے تعلق ہے. میں بتاؤں کہ میرا ہاں بالکل تعلق ہے، میرا روح کا تعلق ہے، میرے ایمان کا تعلق ہے، میرے پیار کا تعلق ہے، میری محبت کا تعلق ہے، استحکام پاکستان کا تعلق ہے. میرے بھائی، اگر مجھے یہ یقین ختم ہو گیا نا تو میں تو پھر اپنا لشکر لے کے چلوں گا. پھر جب مرنا ہے نا تو پھر لڑ کے مروں گا میں. اس یقین کی وجہ سے ہی تو مجھے وردی کے اوپر اعتبار ہے. دیکھیں، ہار جیت ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ میری فوج کو انشاءاللہ تعالی کامیاب کرے گا، کیونکہ 82,000 شہداء کے لواحقین کی صبح شام دعائیں ان کے شامل حال ہیں. اور اس وقت پورے پاکستان کا سینیریو آپ چیک کریں، ہر شخص فوج کی کامیابی کی دعا کر رہا ہے. یہ میں نے ڈیوٹی لی تھی 18 کروڑ عوام کو فوج بنانے کی. میں کسی جنرل کو سپورٹ نہیں کر رہا، میں یونیفارم کو سپورٹ کر رہا ہوں. بس اتنی سی بات ہے، اگر سمجھ میں آ جائے. ملک کے تحفظ کے لیے، ملک کے فیصلے کرنے کے لیے نہیں. بھائی میرے بھائی، اس وقت جب جنگ ہو تو فیصلے بھی وہی کریں گے. جنگی فیصلے نا، ایک سول اداروں کے پاس بھی بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں نا. پارلیمنٹ نے بہت سارے فیصلے کرنے. چیمپئن بن رہے تھے جنگ کے بیچ میں مذاکراتی. آپ کا کام تھوڑی ہے جنگ کے اندر جو ہے آ کے اپنے دماغ کی جھڑ جھاڑنا. آپ کا کام ہے موٹر وے بنانا، آپ کا کام ہے جنگلہ بس بنانا، آپ کا کام ہے لوگوں کے سارے منصوبے شروع کر دینا، پایا تکمیل کو پہنچے یا نہ پہنچے. سنیں، آپ کا کام ہے عوام سے کھڑے ہو کے وعدہ کرنا تقریر میں ایران گیس پائپ لائن ہوگی اور یہاں سے ایران جانا، ایران میں 2016 کی کمپٹیشن آف ورک کا وعدہ کر کے یہاں آ کے نوید سنانا کہ واپس ہم نے زندہ کر لیا، اور اس بجٹ سے ایک پیسہ بھی نہ رکھنا. منافقت کی دلیل ہے. یہ آپ کا کام ہے، یہی کرتے رہے. آپ سے مطلب حکومت وقت کا. اور کیا، آپ تو نہیں کریں. ایک بریک لیں گے اور اس سے بریک کے بعد ہم فیصل رضا عابدی صاحب سے مزید بات کریں گے. 14 اگست کے حوالے سے بھی بات ہوگی، کیونکہ 14 اگست کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم آزادی مارچ نکالیں گے. قادری صاحب ملک میں آ چکے ہیں، کہتے ہیں کہ جلد انقلاب کی ڈیٹ دی جائے گی. اور کچھ عرصے پہلے فیصل رضا عابدی صاحب نے کہا تھا، اور ان کے جو اتحادی ہیں، کہ ہم جو ہے وہ جمہوری مارشلوں کے لیے کام کریں گے. تو ان لوگوں نے تو اپنے پلان کا جو ہے بتا دیا ہے کہ کب ہوگا، کب شروعات ہوگی، کس طریقے سے ہوگا. فیصل رضا عابدی کیا ان میں شامل ہوں گے یا کوئی اپنی تحریک چلائیں گے؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو پاکستان آج رات. فیصل رضا عابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل صاحب، بریک میں جانے سے پہلے میں نے بتایا کہ انقلاب کا کہا ڈاکٹر قادری صاحب نے، وہ ملک میں واپس آ گئے. عمران خان صاحب ایک عرصے سے جو ہے اپنی تحریک چلائے ہوئے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 14 اگست کو جو ہے وہ اپنا مارچ کریں گے، آزادی مارچ. آپ نے بھی کہا تھا کہ آپ ایک تحریک چلانے جا رہے ہیں جمہوری مارشلوں کی. اس پروگرام کے آغاز میں بھی آپ نے کہا، اس تحریک کا ہوا کیا؟ بس ایسی باتیں تھیں؟ نہیں، میں نے شروع کی نا 24 مارچ کو اس کا آغاز کیا تھا، اور وہاں پہ انتخابی نشان اپنا انگوٹھا دیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کے فوراً بعد میں نے آپ ہی کے شو میں بتایا تھا، الیکشن کے فوراً بعد، کہ انگوٹھا آئے گا، یہ اچھا کام کریں گے تو ایسے رہے گا، یہ برا کام کریں گے تو ایسا ہو جائے گا.
جب انہوں نے یہ گیس پائپ لائن گوادر میگا آئل سٹی، وہاں چائنیز کمپنیاں چیخ رہی ہیں بھائی واپس جانے کے لیے، ان کو یہ ٹائم نہیں دے رہے. جب اس کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف جائیں گے، جب دہشت گردوں کو اتنا سافٹ کارنر دینا شروع کریں گے، جب یہ یونیورسٹیز کے اندر تو چھاپے ماریں گے اور مدرسوں کے اندر ان کی دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، جو اصل گڑھ ہے چند مدرسے جو ہیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے سوچنا پڑے گا ہمیں کہ واقعی یہ گھس بیٹھی ہیں اور اب ان کے انگوٹھے کو نشان چیک کرائی لیے جائے. تو کوئی بھی ہو انقلاب بہرحال ایک سسٹم کو نکالنے آپ نے بات تو کی تھی بالکل ٹھیک ہے، اور مجھے پتا ہے کہ یو ور ون آف دا فرسٹ ون جنہوں نے آ کے یہ بات کی تھی الیکشن کے بعد. اس وقت تحریک ہے، عمران خان تحریک چلا رہے ہیں، یہی تو تحریک ہے. ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کسی کے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اسی کو تو ہر پروگرام میں ایجوکیٹ کر کے اس کو مائنڈ سیٹ بنایا میرے بھائی، یہ تحریک تو ہے. تو میں ایک آدمی ہوں اپنی تنظیم کے اندر، تو میں ایک آدمی تھا، میں نے ایک ہی کام کیا. آج الحمدللہ ہر طرف چھائی ہوئی ہے. جو بھی آئے گا ایک مضبوط نظام کو آپ کو ہٹانے کے لیے ایک مضبوط دلیل کی ضرورت پڑے گی. جبکہ 2 بجٹ پاس ہو گئے تو آپ بہتر ہے کہ انگوٹھے چیک کرنے کا پورے پاکستان میں جو مطالبہ ہے اس پہ آنا چاہیے سب کو، اور اس کو ڈیڈ لائن ہے ان کے پاس 12 اگست کی جو سنی اتحاد کونسل نے دی ہے. جہاں تک قادری صاحب کی بات ہے، وہ تو درودی انقلاب ہے نا، وہ تو بارودیوں کے سامنے جو ایک درودی انقلاب آ رہا ہے، اور اس کے اندر ہی تو لاشیں ہیں. ان کے جو الائز ہیں، مجلس وحدت ہے یا سنی تحریک، سنی اتحاد کونسل ہے، یہ جو جماعتیں ہیں انہی میں تو لاشیں. اصل تو لوائقین آئیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سیاسی جماعتیں بیٹھیں گی یا 5 دن؟ اور بھائی میں دعوے سے کہتا ہوں میں ایک سیاسی جماعت میں رہ کے آیا ہوں، جب قائد شکل دیکھ لے گا تو سیدھا بس پکڑ کے گھر چلا جاتا ہے آدمی. اچھا ہاں، 7 سے 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 24 گھنٹے. وہ جو آئیں گے وہ تو بیٹھے رہے لاشیں لے لے کے 6 دن سڑک پر. تو یہ ان کی بھول ہے کہ یہاں پہ 50,000 آدمی آئیں گے. 50,000 آدمی ہر شہر میں ہوں گے. ہر شہر میں جو بھی ہوگا وہ سڑک کے اوپر ہوگا اور پرامن احتجاج میں ہوگا. تم پہیا چلا کے دکھا لینا. ہر گھر کے اندر جو ہے اس کا فالوور موجود ہے. نہیں جائے گا کوئی کام کے اوپر، آٹومیٹک سب کو ساتھ دینا پڑے گا. اور اگر ساتھ نہیں دیا تو ہم جیسے لوگوں کے لیے مولا حسین کا وہ کال واجب ہو جائے گا کہ کسی پہ آزمانا ہو، اور کسی کے لیے آپ کو جان دینا تو آخری نہج تک جاؤ. نتیجہ جو بھی نکلے آخر میں یا تو آپ کو بہترین دوست ملے گا، آپ کی محنت کا پھل، یا پھر تاریخ کا بدترین سبق. پھر یہ سوچنا پڑے گا. ان کو 4 سال بعد سمجھ میں آتی ہے تو 4 سال بعد سمجھ جائیں گے. جب اپنا مارچ نکالیں گے آزادی مارچ، تو وہ کسی لاشوں کی وجہ سے تو نہیں ہے نا. تحریک انصاف تو خود جو ہے انگوٹھا ہے. ہاں، ان کا ووٹر ویریفیکیشن والا معاملہ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ معاملات جو ہے یہ جتنے بڑے دعوے دار ہیں جمہوری چیمپئن، یہ نہیں پوچھتے کہ تم لوگوں نے تو دعویٰ کیا تھا ہمارے انگوٹھوں کے نشان چیک کرو. چودھری نثار کی آن ریکارڈ تقریر ہے قومی اسمبلی میں کہ سب میں کرائیں گے. تو میرے بھائی پھر جب کرانے گئی ٹریبونل تو آپ حکم امتناعی لے کے بیٹھ گئے، جی نہیں کرائیں. تو چوری اور سینہ زوری ہے نا. تو گھس بیٹھیوں کو تو سیاستدان نہ کہو. اس ایشو پہ آپ سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف حق پر ہے؟ اس ایشو پہ میں حق پہ ہوں. تحریک انصاف تو اب آئی ہے. آپ کی سیٹیں نہیں ہے نا تحریک انصاف کی سیٹیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا حق مارا گیا. میری بات سیٹوں ویٹوں پہ نہیں جاؤ. یہ سیٹیں اسی طرح تو آتی ہیں پاکستان میں. سیٹوں کا ہی تو میں کہہ رہا ہوں نتیجہ نکال لو. جو کہتے ہیں ہم سیٹوں پر ہیں، پتہ چل جائے گا پورے پاکستان میں کتنے لوگ سیٹوں پر ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا، میں ایک فرد ہوں، یہ میری رائے ہے، اور اس رائے پہ میں پچھلے 5 سال سے قائم ہوں الحمدللہ. میں ادھر جا کے اور ادھر ٹاپک پہ آنے والا آدمی نہیں ہوں کہ 6 مہینے پہلے جے کار کروں اور آج جو ہے لانتے کرنا شروع کر دوں. میں یہ کام نہیں کرتا. صحیح. فیض صاحب، مجھے پروگرام کا تھوڑا سا وقت رہ گیا. میں آخر میں بات کرنا چاہوں گا ارسلان افتخار کے حوالے سے، کیونکہ آپ نے کچھ الزامات اس پہ براہ راست لگائے پچھلے 2-3 سالوں میں. ان کے والد صاحب کے حوالے سے بھی آپ نے کافی سارے الزامات لگائے. میری ان سے بھی بات ہوئی ہے، میں نے کافی سارے ان کے ٹاک شوز بھی دیکھے ہیں. اس پہ انہوں نے تمام تر الزامات کی تردید کی ہے، اور انہوں نے اپنی طرف سے جو ثبوت وہ پیش کر سکتے تھے وہ انہوں نے پیش کیے. مثال کے طور پہ میں ایک بات بتا دیتا ہوں. آپ یہ کہتے رہے اور میرے پروگرام میں بھی آپ نے کہا کہ ان کی جو مالیت ہے وہ 90 کروڑ روپے کی ہے، جبکہ وہ ہر پروگرام میں آ کے بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس چند کروڑ روپے ہیں، کوئی 90 کروڑ کے وہ مالک نہیں. میں نے نہیں کہا، اس نے خود کا یہ انصار عباسی کو انٹرویو میں کہا کہ 2011 تک اس کی مالیت جو ہے 90 کروڑ تھی. میں تو یہ پوچھ رہا تھا 2 سال میں کہاں سے 90 کروڑ آ گئے بھائی؟ پہلا کیپٹل کیا تھا جو کام شروع کیا؟ یہ انصار عباسی صاحب کا آرٹیکل. ہاں بالکل، اس کو انٹرویو دیا ہے اس نے. اچھا، اب دونوں میں سے کوئی ایک تو گیا. 90 کروڑ 900 ملین روپے ہیں میرے 90 پاس. کروڑ ہو گئے. 400 ملازمین ہیں. 2011 میں نے جی 2 سال میں 400 جو 2 سال پہلے خود ملازمت تلاش کر رہا تھا اس کے 400 ملازمین ہیں. مجھے اس سے مطلب نہیں ہے. اس نے یہ کہا جی میرے لیے مطلب ہے کیونکہ یہ اس چیز کو جو ہے ڈینائی کرتے ہوئے. ارے میں آگے جو کہہ رہا ہوں وہ بڑا اہم ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نے کیا کیا، تم نے ملک ریاض سے کیا تعلق رکھا، تم نے کیا کیا، میرا اس سے مطلب نہیں ہے. میرا تو یہ ایشو ہی نہیں تھا. میں تو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ملک ریاض بحریہ ٹاؤن سے ڈیل جو ہے خود چیف جسٹس نے کی ہے. آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ سابق چیف جسٹس خود کی ہے. پوری طرح ملوث تھے، ان کے ساتھ رابطے میں تھے، ان کے ساتھ بیرونی دوروں میں ان کے ہمراہ تھے، ان کے خاندان کے ایک فرد کے ساتھ.
یہ احمد خلیل تو مڈل مین تھا, یہ تو پل کا کردار ادا کیا بیٹے نے اور احمد خلیل نے. بیسک تو وہاں کون ان کے اوپر کروڑوں روپے لگائے گا تو آپ اس پہ کھڑے ہوئے تمام الزامات. میں کہہ رہا ہوں افتخار چودھری خود ملوث تھا. آپ دونوں کا ایک مسئلہ ہے نا, ارسلان کے ساتھ آپ بیٹھ کے مناظرہ کر لیں, پتہ چل جائے گا آپ سچ کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں. بیٹھتے بھی تو نہیں آپ ایک دوسرے کے ساتھ. چیف جسٹس کو بلاؤ نا, آپ سابق چیف جسٹس کہنا, اس کو بلاؤ نا. کیوں مروانے کے موڈ, وہ پریس کانفرنس کرتا ہے, وہ سب کچھ کرتا ہے. نہیں وہ دیکھو میری آپ کا مائنڈ سیٹ ہے, آج بھی عدالت میں وہی مائنڈ سیٹ ہے, آپ کو انصاف نہیں ملے گا. آج بھی اپنی توہین کے اوپر تو 15 دن ٹی وی بند کر دیں گے, توہین اہل بیت کا کیس بھی نہیں چلائیں گے, فارغ کر دیں گے آپ کے سامنے. تو اس طرح نہیں کریں آپ لوگ پاکستان. آپ مناظرہ کریں گے لیکن افتخار چودھری صاحب سے کریں گے. یار بھائی میری بات سنو, میں نے مناظرہ کیا کرنا ہے, میں تو سیدھی بات کر رہا ہوں. مناظرے میں یہی ہوگا نا, ہار کیا جیت کیا ہے, تو اس کا سیدھا فیصلہ ہے. یہ انہوں نے خود انویسٹیگیشن کرائی ہے, ہو چکی ہے میرے پہ تمام الزامات کے اوپر انویسٹیگیشن ایف آئی اے کی, جس کی رپورٹ سینٹ میں ٹیبل ہونا تھی اور انہوں نے نہیں کی آخری وقت تک. وہ ٹیبل کر دے, اس کے اندر ہار جیت آ جائے گی سامنے. اگر میں غلط ہوں گا تو بھی آپ کے سامنے, وہ غلط ہو تو بھی آپ کے سامنے. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, یہ افتخار چودھری ملک ریاض بحریہ کے خاندان کے اس کے قریبی شخص یعنی اس کے سگے بھائی کے براہ راست کانٹیکٹ میں تھا اور براہ راست اس کے ساتھ لین دین کا مسئلہ حل کر رہا تھا. ٹھیک ہے, اس میں کیا مسئلہ آپ کو؟ ٹھیک ہے فیصل صاحب, میں کوشش تو کر رہا تھا کہ شاید آپ کو اور ارسلان افتخار جو ہے ساتھ, میری طرف سے فورم کھلا ہے بھائی. ٹھیک ہے, میری طرف سے فورم کھلا ہے ارسلان افتخار کے لیے, سب کے لیے. اچھا, کوئی بھی آپ کے ساتھ آگے میں تو پرویز مشرف پہ بھی میں نے کہا وہ مناظرہ کر لو, میں تو اس پہ بھی کہہ رہا ہوں مناظرہ کر لو. لیکن آپ یہ نہ کہنا کہ آلریڈی جس کا فیصلہ ریڈی پڑا ہوا ہے وہ فیصلہ ٹیبل کر دو, یہ کہو نا. بہت بہت شکریہ فیصل رضا عابدی صاحب پروگرام میں تشریف لانے کا. ناظرین, پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے ای میل ایڈریس پر اور سوشل میڈیا ایڈریس پر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.